السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت داہم کی اسلامیات میں آج ہم حدیث نمبر 17 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 17 حج سے متعلق ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم اس کی تشریح کے اندر چند نکات پڑھیں گے، ان کی وضاحت کریں گے۔ ان نکات کی ہم پہلے وضاحت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کتاب میں سے حدیث بھی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور جو کتاب کے اندر اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ پہلے حج کے عنوان کو ہم سمجھ لیں۔ عزیز طلباء، حج بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج کا لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنا۔ حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ قصد اور ارادہ کرنا۔ اصطلاحی معنی حج کا یہ ہے مخصوص ایام میں مخصوص مقامات کی زیارت کرنا۔ حج کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مخصوص ایام میں مخصوص مقامات کی زیارت کرنا۔ مخصوص ایام کون سے ہیں؟ 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک۔ ان دنوں کے اندر خاص مقامات کی زیارت کرنا حج کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں بیت اللہ کا طواف بھی ہے، اور مزدلفہ میں حاضری ہے، اور منا میں جانا ہے، اور اسی طرح 3 جمرات پر کنکر مارنے ہیں، اور حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم، وقوف عرفہ، یہ ہے مخصوص مقامات۔ حج کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب الجلال کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا لازم ہے، ان لوگوں پر جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، مالی طور پر بھی، اور صحت بھی ہو، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ یاد رکھیے، عورت کے لیے حج پر جانے میں جو شرائط ہیں، ان میں مرد سے ایک اضافی شرط اس کے ساتھ محرم مرد کا ہونا یہ بھی لازم ہے۔ اس کے بغیر عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ پھر حج جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے نہ تو کوئی گناہ کیا اور نہ ہی اس نے کوئی برا بول بولا، فرمایا وہ ایسے لوٹا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ حج ادا نہ کرنے پر وعید بھی ہے، یعنی جس پر حج فرض ہے، حج کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں اور وہ حج نہیں کرتا تو اس پر وعید بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ
جس شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو اور نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں رکاوٹ اور حائل ہو اور نہ اس کے علاوہ کوئی روکنے والی بیماری ہو، پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو فرمایا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے گا، تو یہ حج ادا نہ کرنے پر وعید بھی ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کو حج لازمی کرنا چاہیے، اور جو ہم حدیث پڑھیں گے اس حدیث کا حاصل یہ بنے گا کہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے حج کے موقع پر، لہٰذا ہر طرح سے اپنی زبان کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے روکنا ہے۔ اب ہم حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو کتاب کے اندر ہے اب ہم وہ پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، حدیث نمبر 17، من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تشریح: حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ حج کے سلسلے میں مکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو و درگزر اور ایثار سے کام لیا جائے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری کی جائے، نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو حج اس اہتمام سے کیا جائے اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عزیز طلباء، حدیث کے اہم نکات آپ کو پوائنٹس کی صورت میں سمجھائے گئے۔ جب آپ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کریں گے آپ نے ان پوائنٹس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے، ان سے بھی معاونت لینی ہے، اور نوٹس جو آپ لوگوں کے پاس ہیں ان سے بھی آپ معاونت لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔